فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے ارون کمار جین نے ریلوے کے 12 ملازمین کو مین آف دی میچ سیفٹی ایوارڈز پیش کیے۔ سیفٹی سے متعلق ریل نلائم میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں بہتر کارکردگی اور ڈیوٹی انجام دہی پر 12 ملازمین کو ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا۔ سیفٹی اجلاس میں مختلف شعبہ جات کے سربراہوں اور عہدیداروں نے شرکت کی، جن کا تعلق حیدرآباد، وجے واڑہ، گنٹور اور ناندیڑ سے ہے۔ ارون کمار جین نے ورچوئل موڈ میں 12 ملازمین کو ایوارڈ پیش کیے، جن میں سکندرآباد ڈویژن کے 3، وجے واڑہ ڈویژن کے 4، گنتیگل ڈویژن کے 3 اور ناندیڑ و گنٹور ڈویژنز کے ایک ملازم شامل ہے۔ ان ملازمین نے اپنی بروقت چوکسی کے ذریعے ٹرین حادثات کو روکنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ ایوارڈز متعلقہ ڈویژنز کے ڈویژنل ریلوے مینیجرز شخصی طور پر پیش کریں گے۔ ارون کمار جین نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے حدود میں سیفٹی اور احتیاطی تدابیر پر جائزہ اجلاس منعقد کیا اور عہدیداروں سے کہا کہ مسافرین کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ انہوں نے MMTS ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی سیفٹی اقدامات پر توجہ دینے کی ہدایت دی۔ جنرل مینیجر نے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر KTR نے سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ انہوں نے اسمبلی انتخابات 6 ماہ بعد اپریل مئی میں منعقد ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے بعد انتخابات کا صحیح پکچر منظر عام پر آ جائے گا۔ پرگتی بھون میں میڈیا کے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ جن 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، ان میں صرف مدھیہ پردیش میں BJP کے لیے سازگار ماحول ہے۔ باقی 4 ریاستوں میں BJP کو شکست ہونے والی ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد مرکزی حکومت 1 نیشن 1 الیکشن کرانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ میں انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں یا 6 ماہ بعد ہوں، BRS پارٹی 90 سے زیادہ اسمبلی حلقوں پر کامیاب ہوگی اور KCR تیسری مرتبہ چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں شیڈول کے مطابق انتخابات ہونا ہے تو 10 اکتوبر سے قبل نوٹیفیکیشن کی اجرائی ضروری ہے۔ بصورت دیگر انتخابات مقررہ وقت پر ہونا مشکل ہے۔ ریاست میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بیک وقت انتخابات منعقد ہوتے ہیں تو یہ بھی BRS کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ریاست میں BRS کا کسی بھی پارٹی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رائے دہی سے قبل BRS کامیاب ہو چکی ہیں۔ صرف زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر BRS خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ جاریہ سال کے اواخر میں اسمبلی انتخابات اور اس سے قبل گنیش تیوہار اور میلاد النبی کے پیش نظر محکمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر کڑی نظر رکھی ہے۔ متنازع فرضی اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے حالات کو خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی حکومت کی جانب سے پولیس کو ہدایت دی گئی۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کے لیے سوشل میڈیا ایکشن ٹیم تشکیل دی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچانے والے پوسٹوں پر یہ خصوصی ٹیم نظر رکھے گی۔ گنیش تیوہار کے پیش نظر حیدرآباد میں 20,000 پولیس کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیس کمیٹیوں کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے عوام میں اتحاد، بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے شعور بیداری کی جا رہی ہے۔ ہر سال چند لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہوئے عوام میں اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پر نظر رکھنے کے لیے اس مرتبہ حکومت کی ہدایت پر پولیس نے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اتفاق سے اس مرتبہ گنیش وسرجن اور میلاد النبی ایک ہی دن آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر ہونے والے ہر پوسٹ کی سیکیورٹی کی جا رہی ہے۔ سائبر کرائم ٹاسک فورس SOT پولیس کی جانب سے خاموشی سے سوشل میڈیا کے پوسٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، متنازع پوسٹ کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے پوسٹ شیئر کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ گنیش وسرجن کے بعد پولیس انتخابات بندوبست میں مصروف
ہو جائے گی۔ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں۔ سیاسی قائدین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سخت الفاظ اور غیر پارلیمانی ریمارکس پر مشتمل پوسٹ کر رہی ہیں۔ ایسے پوسٹ پر بھی پولیس نظر رکھی ہوئی ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے اور لا اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچانے والوں کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے انتباہ دیا جا رہا ہے۔ دھرانی پورٹل میں دھاندلیوں کے متعلق شکایت کے لیے کوئی فورم نہ ہونے کے سبب زرعی اراضیات کے مالکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے دھرانی سے متعلق شکایات کو دور کرنے کے اختیارات محکمہ مال کے عہدیداروں کو دینے سے بھاری رشوت، بدعنوانیاں اور بے قاعدگیاں عروج پر ہے، جنہیں روکنے کی کوشش کرنے والوں کے مسائل کو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت سے دھرانی پورٹل روشناس کروانے جانے کے بعد زر خریدنے اراضیات کو بھی دھرانی میں سرکاری اراضیات کے طور پر درج کر دیے جانے کے سبب جو لوگ اپنی جائیدادوں کی فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مسائل کا سامنا ہے، اور جب وہ متعلقہ عہدیداروں سے ان خامیوں کو دور کرنے رجوع ہو رہے ہیں تو ان سے بھاری رقومات طلب کی جانے لگی ہیں۔ ان بدعنوانیوں و بے قاعدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی درخواستوں میں پیچیدگیاں پیدا کر کے انہیں زیر التوا رکھا جانے لگا ہے۔ زرعی اراضیات کی خرید و فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شہر کے اطراف و نواحی علاقوں کی جائیدادوں بالخصوص قیمتی جائیدادوں کو دھرانی پورٹل میں سرکاری اراضیات یا فاضل اراضی کے طور پر درج کیا گیا ہے، جبکہ ان جائیدادوں و اراضیات کے مکمل دستاویزات و قبضہ بھی مالکین کے پاس ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی جائیداد کو فروخت کرنے سے قاصر ہیں۔ 1901 میں قائم کردہ نظامیہ آپٹیکل آبزرویٹری کی کھوئی ہوئی شان کو حکومت تلنگانہ 2.3 کروڑ روپے کی لاگت سے بحال کرنے والی ہے۔ یہ اعلان میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ MANUD کے خصوصی چیف سیکریٹری اروند کمار نے HMDA حکام کے ساتھ آبزرویٹری کا معائنہ کرنے کے بعد کیا۔ انہوں نے ایکس پر اس بات کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی دوربین رکھنے کے لیے مشہور آبزرویٹری اس وقت بری حالت میں ہے۔ یہ سینٹر فار اکنامک اینڈ سوشل اسٹڈیز حیدرآباد کے احاطے میں واقع ہیں۔ ریلوے پروٹیکشن فورس RPF نے 1.40 کروڑ روپے کی گمشدہ املاک کو برآمد کیا ہے اور اسے آپریشن امانت کے تحت مسافروں کے حوالے کر دیا گیا۔ دیپا شمیتا چیٹ اپادھیائے بنرجی سینئر ڈویژنل سیکیورٹی کمشنر سکندرآباد نے کہا کہ جائیداد میں لیپ ٹاپ، پرس، سامان کے تھیلے اور موبائل فون شامل ہیں، جن کی مالیت 1.40 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ برآمد ہونے والی اشیاء کی کل مالیت گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء کے مقابلے میں 3.7% زیادہ تھی۔ 2022 کے دوران زیادہ سے زیادہ 1039 اشیاء کو بازیافت کیا گیا اور مالکان کو واپس کیا گیا۔ جائیداد کی کل مالیت 2.28 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ ہندوستان کی ریاست کیرلا کے کوزی-کوڈ میں بخار سے 2 افراد کی موت کے بعد محکمہ صحت نے نیفا وائرس کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اموات اسی وائرس سے ہوئی ہیں۔ یہ دونوں اموات خانگی ہاسپٹل میں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوزی-کوڈ میں نیفا وائرس کے معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کیرلا میں ایک بار پھر نیفا وائرس پھیلنے لگا ہے۔ دراصل کوزی-کوڈ ضلع میں بخار سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ ان کی موت نیفا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان اموات کے ساتھ ہی ریاستی محکمہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کوزی-کوڈ میں پہلے بھی نیفا وائرس کے پھیلنے کی خبر سامنے آ چکی ہے۔ سال 2018 میں نیفا وائرس کے جملہ 23 معاملات درج کیے گئے تھے اور 17 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ نیفا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو جانوروں کے ذریعے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا کیس ملیشیا میں سال 1999 میں سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سنگاپور اور بنگلہ دیش میں بھی اس وائرس کے کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ وائرس چمگادڑ اور خنزیر سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے امریکی شہریت رکھنے والے فلسطینیوں کے سفر کی سہولت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ سہولت ایک معاہدے کی حتمی تیاریوں کا حصہ ہے جس کا مقصد اسرائیلیوں کو بغیر ویزا کے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی شہریت امریکن ویزا فری پروگرام میں شامل ہونے کی شرط ہے۔ اس لیے اسرائیل نے 20 جولائی سے اپنی سرحدوں میں داخلے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے سے ان تمام فلسطینیوں کے لیے داخلے اور اخراج کا آغاز کر دیا ہے جو ایک مدت سے امریکی شہریت رکھتے ہیں۔ تاہم فی الحال یہ آمد و اخراج آزمائشی ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکی شرائط کی تعمیل ثابت کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔
अफ्रीकी मुल्क लीबिया में बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई है। लीबिया जो पहले से मुसल्लह अफवाज की अंदरूनी बगावत से परेशान है, कुदरत के कहर की वजह से 2000 से ज्यादा लोग लोकमा या जल बन गए और हजारों लोग लापता हो गए। मशरकी लीबिया के शहर डेरना में तूफान के असरात के बायस मूसलाधार बारिश हुई है। मुल्क के वज़ीर आज़म उसामा हमाद ने कहा है कि सैलाब में तकरीबन 2000 अफराद हलाक और 5000 से 6000 अफराद लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अप स्ट्रीम डैम भर गए और डेरना में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऊंची इमारतें भी गिरने का इंकशाफ हुआ है। तूफान दानियाल के असरात के बायस डेरना, जबल उल खदर और अल मिर्ज के मुजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और फौज और इमदादी टीमें उन्हें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। दरियासना लीबिया की नेशनल आर्मी LNA के तर्जुमान अहमद मिसमारी ने कहा है कि ये तबाही उस वक्त पेश आई जब डेरना शहर में दरिया पर एक डैम सैलाब की वजह से टूट गया। उन्होंने कहा कि साहिली इलाकों में ज़रई ज़मीनें सैलाब में डूब गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।